مولانا روم فرماتے ہیں تجھے سب سے آخری امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو، رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد امت بھی کوئی نہیں ہے۔ عارف روم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی نشانیاں دیکھ کے ان پر عذاب کیوں آیا۔ قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم نوح پر سیدنا نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی، دن رات کی۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر شوق ہے کام کرنے کا تو حوصلہ نوح علیہ السلام کا رکھ۔ اکثر ہم لوگ جب فوراً کہہ دیتے ہیں کہ 900 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور کوئی اثر نہیں ہوا، سمجھتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں نا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عارف روم فرماتے ہیں کہ تم نبوت اور رسالت کی تخلیق کے جو حکمت ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہمیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ جو حکم ہو اس کو ہم نے ماننا ہے، بس ہمارا کام کیا ہے، حکم۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ریت میں آپ نے بیج پھینک دینا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ریت میں تو اگ نہیں سکتا، ہم نے پھینک دینا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، غیر حق جانے ربی را یار نیست، کہ نبی کے روح کا جان کا سوا خدا کے اور کوئی محبوب غیر حق جانے نبی را یار با قبول و رد خلقش کار نیست، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کی تخلیق ہی خدا کی رضا کے لیے ہے، خدا کی رضا کے لیے ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر جو عذاب آیا ہے نا، ان کو پڑھ کے کیوں عذاب آیا، قوم نوح پر کیوں آیا، قوم لوط پر کیوں آیا، عاد پر کیوں آیا، سمود پر کیوں آیا، سب کو پڑھ کے دیکھ۔ تکذیب رسل کے لیے انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، بے ادبی کی، پھر عذاب نازل ہو گیا۔ کیا نازل ہوا؟ پہلے رسول آئے، اتمام حجت خدا فرماتا ہے، پہلے رسول آئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے قرب کرنے کے بجائے مقابلہ شروع کر دیا، اور ماننے کے بجائے انہوں نے گستاخی شروع کر دی، تو پھر کیا ہوا؟ سب اللہ کا عذاب۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے اس ڈٹھائی سے وہ کہتے تھے کہ اگر جو کہتے ہو کہ عذاب آنا ہے کیوں نہیں آتا، عذاب آ جائے، کیوں نہیں عذاب آتا؟ آپ جو کب کے کہنے لگے عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب کیوں نہیں عذاب؟ تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پڑھ کے دیکھیں، ادب اور احترام کا تقاضا بھی دیکھیں۔ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے سب عرض کیا کہ میں نے صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی ان کو بلایا، لیکن ان کی ضد بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قال نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، تو پھر جس وقت وہ نہ مانے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک پھر اب ان کا روئے زمین پر نام و نشان نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام پھر سفینہ تیار کرنا، کیا کر، قرآن پاک میں کشتی تیار کر، اور ساتھ پھر فرمایا قال نوح رب، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت طوفان نوح آئے گا، عذاب آئے گا، تو فرمایا کہ یہ عذاب وہ ہے جو نوح علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ بھیج ان پر، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ بار بار کہتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نوح نے مجھے کہا ہے کہ ان کا گھر بار یہاں زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ اور بچا پھر کون؟ جو طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے سفینے میں، وہ بچ گیا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ طوفان نوح سے بچانے والی جو صورت ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا، اور کے ساتھ نہیں۔